اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے عالمی صورتحال کتنی پریشان کن ہے۔ پوری دنیا ابھی تک اس نامراد مرض کا علاج تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ میں مسلسل چند دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس مرحلے میں ہمیں جدید میڈیکل سائنس اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے، مگر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آفت ہے، آسمانی بلا، تو پھر ہمیں اس کے علاج میں وحی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میری بات حرف آخر ہے، مگر ہمارے میڈیکل شعبہ سے تعلق رکھنے والے، فارمیسی سے اور ان جمی شعبہ جات سے احباب جو ڈاکٹرز، وہ ضرور اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جہاں بہت سارے امراض کے علاج کی طرف توجہ دلائی، وہاں سانس کے حوالے سے، ہمارے ریسپریٹری سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے، اور ضیق النفس یعنی سانس کا بند ہو جانا، اس کے حوالے سے جو رہنمائی دی ہے، اس میں ایک دوا کا حضور نے بار بار ارشاد فرمایا ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی کرونا کا پیشنٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس میں جو علامات ہمیں پائی جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس میں سانس کا بند ہونا، کھانسی کا تیز ہونا، اور یہ جو سانس والی نالی ہے، سانس والی نالیاں، ان میں بلغم کا جم جانا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری علامتیں یہاں پہ پائی جا رہی ہیں جو میں بات بیان کرنے والا ہوں، اس لیے اسے بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات نے ایک دوا کی طرف نہ صرف اشارہ فرمایا بلکہ واضح حضور نے فرمایا کہ ایک دوا ہے جس کو قسط کہا جاتا ہے۔ القسط البحری، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ حضور نے فرمایا خیر ما تداویتم بہ الحجامۃ والقسط البحری، جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہترین دوا پچنا لگوانا اور قسط ہے۔ اس قسط کو عود ہندی بھی کہتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں علیکم بہذا العود الہندی، عود ہندی جو ہے اس کو لازم پکڑو، یعنی قسط، اس کو لازم پکڑو۔ فإن فیہ سبعۃ اشفیۃ، اس میں 7 امراض کی شفا ہے۔ اب یہ جو بات میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ وہ جو 7 امراض ہیں، ان میں خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کون سی مرض کا علاج اس میں بیان فرمایا؟ حضور نے فرمایا منہا ذات الجنب، اس میں ذات الجنب کا علاج موجود ہے۔ اب ذات الجنب کیا ہوتی ہے، اس پہ ہمیں تھوڑا سا ایک مرتبہ اس کی تعریف کو سمجھنا ہوگا کہ ذات الجنب کیا چیز ہے۔ جب ہمیں ذات الجنب کا پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اسی طرف آ جائیں گے۔ اب ذات الجنب یہ میں جو پیش کر رہا ہوں، امام ابن قیم ان کی کتاب ہے طب نبوی، اس سے پیش کر رہا ہوں۔ ذات الجنب حقیقی جو ہے وہ اس میں 5 علامتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی علامت ہے کھانسی، اور دوسری علامت ہے چبھتا ہوا درد، تیسری علامت ہے ضیق النفس یعنی سانس کا رک جانا، اور اسی طرح چوتھی علامت ہے بخار کا ہو جانا، اور 5ویں ہے نبض منشاری یعنی نبض کا پھڑکنا۔ یہ جو 5 علامتیں بیان کی ہیں ذات الجنب کے مرض میں، یہ 5 کی 5 علامتیں ہمیں کرونا وائرس اس کے پیشنٹ میں نظر آتی ہیں، اور ان 5 علامتوں پہ جو دوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بیان فرمائی ہے وہ قسط ہے۔ اب قسط جو ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یہ پنجابی میں ہم اسے کوٹھ کہتے ہیں۔ میں نے ہمارے جو حکیم حضرات ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، ہمارے بڑے ہی عظیم ہستی ہیں جناب حکیم سعید الرحمن صاحب پیر صاحب، ان سے بھی اس حوالے سے، ہمارے یہاں کے ایک بڑے عظیم صوفی حکیم ہیں حکیم محمد ارشد صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان سے بھی رابطہ کیا۔ اس قسط کو قسط شیریں، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسط شیریں، ایک قسط تلخ۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ قسط شیریں کی ہیں، جو یہاں پہ موجود ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، یہ ہے قسط شیریں، یہ آپ کو مل جائے گی دکان سے، اس کی پکچر بھی ہم لگا دیتے ہیں۔ اس کو پنجابی میں کوٹھ کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کاسٹس روٹ کہتے ہیں، کاسٹس روٹ۔
بلغمی امراض میں ابھی اس پہ میں نے کتاب دیکھی کتاب المفردات، اس میں جو خاص الادویہ بیان کی گئی ہیں تو وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ بلغمی امراض میں ضیق النفس، سانس کا بند ہونا، کھانسی اس کا تیز ہو جانا، اوجاع صدر سینے میں درد پیدا ہو جانی، پسلیوں کا درد، اسے بھی ذات الجنب، یہ پسلیوں کا جو درد ہوتا ہے اسے بھی کہا جاتا ہے، اس کا پیدا ہو جانا، اور اس میں اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اب اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ پھر ہم نے اس کی مقدار اور اس کا استعمال یہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو ذات الجنب ہے اس کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس کی میں نے 5 علامات بیان کر دی ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے حلق کو جلایا نہ کرو، یعنی بچوں کے گلے کو عورتیں ملتی تھیں، یہ جو ٹانسل جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں کو تکلیف نہ دو، تمہارے پاس قسط ہندی موجود ہے، یعنی یہ جو ہم میڈیسن جو بیان کر رہے ہیں قسط، یہ جب تمہارے پاس موجود ہے تو تم کیوں بچوں کو تکلیف دیتے ہو؟ بچوں کو یہ چٹایا کرو، شہد میں شامل کر کے اس کو چٹایا کرو۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ مستدرک الحاکم کی ہے، دوسری بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو خود کیوں قتل کرتی ہو؟ اگر کسی کے گلے میں سوزش ہو جائے یا تکلیف ہو سر میں تو وہ اسے قسط ہندی کو پانی میں رگڑ کر بچے کو چٹا دے، اس سے اس کی مشکل ہو جائے۔ تیسری حدیث پاک ہے بخاری و مسلم میں، لا تعذبوا صبیانکم، اپنے بچوں کو تم عذاب نہ دو، تکلیف نہ دو، گلا دبا کر گلے کو مل مل کے جو گلے بیٹھ جاتے ہیں اور گلے پھول جاتے ہیں، یہ جو ٹانسلز ہوتے ہیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہاں پہ ایک قسم کے یہ پہرے دار چوکی دار بٹھائے ہوئے ہیں، جو بھی کوئی ایسے مطلب وائرس جو نقصان دہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اینٹی وائرس ہے، جب جاتے ہیں تو یہ اس کو روکتے ہیں، اس وجہ سے گلے پھول جاتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ جب وہ چلے جاتے ہیں ان سے بھی نہیں روکے جاتے تو پھر وہ آگے جا کے خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو، علیکم بالقسط، بخاری شریف میں علیکم بالقسط، قسط ہے اس کا صحیح تلفظ، جبکہ تمہارے پاس قسط موجود ہے، یعنی یہ قسط کوٹھ جسے ہم کہتے ہیں، جب یہ تمہارے پاس موجود ہے تو پھر تم کیوں ان کو تکلیف میں مبتلا کیوں کرتے ہو اپنے بچوں کو۔ اب آپ دیکھیں اس قسط کے ساتھ ہم نے جو 2 چیزیں اور شامل کرنی ہیں۔ دوسری چیز ہے کلونجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کلونجی کے بارے میں ارشاد فرمایا، علیکم بہذہ الحبۃ السوداء، تم پہ لازم ہے کہ اس کالے رنگ کے دانے کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإن فیہ شفاء من کل داء الا السام، اس میں بیماری کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اب یہ جو کلونجی ہے اس کا استعمال بھی یہاں پہ مفید ہے کہ یہ دائمی بلغمی ورموں کو کلونجی جو ہے یہ تحلیل کر دیتی ہے، اور اسی طرح اگر روغن زیتون میں اس کو ملا کر اس کے 3-4 قطرے ناک میں ڈالیں تو زکام، نزلہ زکام جو ہوتا ہے جو کرونا کے پیشنٹ کو ہو رہا ہے تو اس کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ راشا جو ہوتا ہے ناک میں اگر اس کا تیل ڈالا جائے نکال کر تو اس راشے کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اور اسی طرح ذات الجنب کے حوالے سے اس کی 5 کی 5 علامتیں، وہاں پہ بھی یہ ہے کہ زیتون میں اس کو شامل کر لیا جائے، یہ جو قسط ہے اس کو زیتون میں شامل کر کے آپ جس جگہ پہ بھی گلے بند ہیں یا یہ، تو باہر سے بھی اس کی مالش بھی کی جا سکتی ہے، اور اسے کھانا ہے تو پھر اسے شہد میں شامل کریں، شہد لے لیں، تھوڑی سی کلونجی کو پیس لیں، قسط کو پیس لیں اور زیتون میں ڈال لیں، یہ 3 چیزیں، اور 2 ماشے سے زیادہ خوراک استعمال نہیں کرنی، 2 ماشے یہ ہو اور اس میں تھوڑا سا شہد زیادہ ہو، اس کو ملا کر آپ استعمال کریں تو یہ گلے کے، سینے کے، یہ جو سانس والی نالی کے اندر بلغم کا جمع ہونا ہے، اور اس کے یہ سارے کے سارے علاج ان 4 چیزوں میں موجود ہیں۔ کلونجی ہے، حبۃ السوداء جسے کہتے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پہ قسط ہے، قسط شیریں آپ نے لینی ہے، قسط شیریں، کلونجی، شہد اور زیتون،
ان کو آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو 2 ماشے یہ آپ نے صبح اور شام استعمال کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے جو محترم ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھ لیں، اس کی وہ پوٹینسی زیادہ کم کس انداز میں اس کو لینا ہے، تو اس پہ مزید تحقیق وہ بھی کرنی چاہیے، ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک پہلو تھا جو مجھے طب نبوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں سے ملا۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ابو داؤد شریف میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من القرف التلف، وبا میں ہر وقت گھسے رہنا یہ بھی ہلاکت ہے۔ یعنی ہر وقت آپ وبا میں، اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو ہے کہ جس جگہ پہ وبا پھیلی ہے وہاں جا کے گھس جانا، یہ ہلاکت ہے، جیسے طاعون کے مرض میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہاں نہ جاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت وبا کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، ہر وقت کہ اب یہ جو سانس آ رہا ہے میں جا رہا ہوں، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، تو ہر وقت اپنے اوپر وبا کو آپ طاری کر لیں تو یہ بھی ہلاکت ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے دعا کریں، سب سے بنیادی چیز دعا ہے، اور دعا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو ہمیں اس کا علاج عطا کیا، اس کو بھی ہم استعمال کریں اور احتیاط کریں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں۔ شاید کوئی میڈیکل شعبے کا کوئی آدمی اس کو لے کر اور پھر جدید چیزیں لے کر اس سے کوئی ایسی دوا تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور دونوں جہانوں کی نجات کا سبب بھی ہو۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔